نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. میری انتہائی واجب القدر والاحترام زینت العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ محمد اشرف فاروقی صاحب زیدہ مجدہ، تاریخ منہاج القرآن سرگودا کی ایک عظیم تاریخی اور خوبصورت شخصیت محترم جناب شیخ انعام الہی صاحب، محترم جناب حاجی خالد اقبال صدر ایڈوکیٹ صاحب، اور فارماسیوٹیکل کمیونٹی کے تمام احباب اور منتظمین، بالخصوص جناب محترم سید محسن علی شاہ صاحب، محترم محمد فرحان صابری صاحب، محترم چودھری محمد زین امین صاحب، محترم سید زین العابدین شاہ صاحب، دیگر تمام مہمانان گرامی قدر و حاضرین مجلس. وہ دور جس دور کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، وہ دور کیسا دور تھا اور دنیا کیسے بدامنی کا شکار تھی. انہی بدامنی کے گٹاٹوپ اندھیروں کے اندر روشنی لے کر پیغمبر امن جلوہ گر ہوتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ پیکر رحمت جلوہ گر ہوئے. اب وہ جو دور ہے قبل بعثت رسالت، قرآن مجید اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد بحر و بر میں پھیل چکا تھا، خشکی میں بھی فساد تھا، تری میں بھی فساد تھا. لوگ دین فطرت پر قائم نہیں رہے تھے. کفر اور ظلمت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. نہ خشکی میں امن تھا نہ تری میں امن تھا. بحری لڑائیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان برپا ہو چکے تھے. اس لیے اللہ پاک نے چاہا کہ بندوں کی بدعمالیوں کا کچھ مزہ انہیں دنیا میں بھی چکھایا جائے.
لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو اعمال کی سزا کے طور پر پھر ان کو کچھ چیزوں کا ذائقہ بھی چکھایا گیا بدعمالیوں کے سبب سے، لعلہم یرجعون، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈر کر ہماری طرف پلٹ کر آ جائیں۔ یہ قرآن مجید اس دور کا نقشہ اور حالت بیان کرتا ہے، اور جس خوفناک طریقے سے تاریک گھٹا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چھا چکی تھی، اس کا اعتراف یورپ کے محققین بھی کرتے ہیں۔ اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ ایران میں عیسائیت اور مجوسیت، ان دونوں کو ملا کر ایک نیا فلسفہ معرض وجود میں آ چکا تھا، جس سے لوگوں کی زندگی کے مہذب زاویے دھندلا چکے تھے، اور مصدق اس نے عورت کے لیے ماں، بیٹی اور بیوی کے رشتوں کا اعتبار ختم کر کے معاشرتی انارکی کو فروغ دے رکھا تھا۔ ایران اور روم کے سیاسی جھگڑوں کی زد میں عراق، ایران، مصر اور شام کے بے گناہ لوگ حرف غلط کی طرح مٹائے جا رہے تھے۔ یہ قبل بعثت نبوی، یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر حضور جلوہ گر ہوئے۔ وہ ماحول کیا تھا جسے قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا تھا۔ وہ فساد کیا تھے؟ مشرقی روم ایرانی حملوں کی جلغار سے تہس نہس ہو رہا تھا، اور مغربی روم پر جرمن واشی ٹوٹ رہے تھے۔ مذہبی ابتری اس کے علاوہ تھے، قومیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما تھیں، دست و گریباں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو الوہیت میں تبدیل کیا جا چکا تھا۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے آپس میں دست و گریباں تھے، مذہبی رہنمائی بدکار اور گنہگار پادریوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی، یہاں تک کہ جارج سیل کو بھی یہ لکھنا پڑا۔ اس نے لکھا کہ اس زمانے میں گرجا کے پادریوں نے مذہب کو پارا پارا کر دیا ہوا تھا، امن، محبت اور ہم آہنگی مفقود ہو چکی تھی، نیکی کا وجود ختم ہو چکا تھا، انصاف کا خون ہو چکا تھا، اور ہر طرح کی بدعنوانی عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ مصر بیک وقت، مصر کی کیفیت کیا تھی؟ مصر بیک وقت ایرانیوں اور یونانیوں کے ظلم کا شکار تھا۔ یہ ہے وہ فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ نہ سمندر فساد سے محفوظ رہے، نہ خشکی فساد سے محفوظ رہی۔ ادھر مصر بیک وقت ایرانیوں اور یونانیوں کے ظلم اور تسلط کا شکار تھا، اور مصری عوام حملہ آوروں کے ہاتھوں سے حرف غلط کی طرح مٹائے جا رہے تھے، اور بت پرستی کی کثرت نے شرف انسانی کو مجروح کر رکھا تھا۔ ادھر ہمارا یہ حصہ بر صغیر تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا تھا، وہ بدامنی کا دور، وہ لوٹ مار کا دور، وہ جھگڑوں کا، لڑائیوں کا اور دنگے اور فساد کا دور، وہ نفسی کا عالم۔ انسان کے لیے ایک وحشی جانور کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پوری دنیا کا یہ منظر تھا۔ ادھر بر صغیر، ہمارا یہ بر صغیر، یہ تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا تھا، یہاں تک کہ ارسطو نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان قدیم، کتاب کا نام ہے ہندوستان قدیم، اس کے اندر تحریر کیا کہ اس وقت بر صغیر کے اندر 3 کروڑ دیوتا پوجے جا رہے تھے۔ 3 کروڑ
دیوتا جو اس ہندوستان کی سرزمین پر پوجے جا رہے تھے، جس دور کے اندر بت شکن محمد عربی جلوہ گر ہوتے، 3 کروڑ بت صرف بر صغیر کے اندر پوجے جا رہے تھے، اور بد اخلاق پنڈتوں اور پروہتوں کے ہاتھوں سے عوام کا ذہنی سکون برباد ہو چکا تھا، چھوت چھات اپنے عروج پر تھی، شاہراہوں پر آوارہ گرد اور جرائم پیشہ لوگوں کے ہجوم موجود رہتے تھے، اور جنسی بدامنی کی صورت یہ تھی کہ ایک عورت اس کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ ادھر چائنا کے اندر ہن خاندان کے خاتمے کے بعد بیک وقت 3 خاندانوں کے اندر چائنا کے اندر خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ 3 خاندان بیک وقت پورے چائنا کی سرزمین کو انہوں نے ایک جنگ کے اندر مبتلا کر رکھا تھا، اور بیچ کے اندر ایک خاندان جسے سوئی خاندان کہا جاتا ہے، اس نے کسی حد تک چائنا میں تھوڑا سا امن لانے کی کوشش کی، مگر پھر ٹائمنگ کے خاندان کے ہاتھوں صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی گئی۔ کنفیوشس کی تعلیمات ابتر ہو چکی ہیں، جو چین کا پورا معاشرہ ذہنی طور پر عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ادھر عرب کا سکون غارت ہو چکا، اور سود، جوے اور شراب کی غارت گری نے پوری عرب آبادی کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا ہوا ہے۔ چوری چکاری، جنگ و جدل کا ماحول قائم ہو چکا ہے، قبائل کی نہ ختم ہونے والی جنگیں چھڑ چکی ہیں، نسلیں مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کے اندر وہ جو ماحول تھا، اس ماحول کا نقشہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نجاشی کے دربار میں کھینچا کہ ہم کس ماحول میں جی رہے تھے۔ پوری دنیا تو بد امنی کا شکار تھی ہی، ہمارے اپنے عرب کی حالت اور کیفیت کیا تھی۔ نجاشی کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے جناب جعفر طیار کا وہ خطبہ آج بھی تاریخ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ارشاد فرمایا، ایھا الملک، اے بادشاہ نجاشی، کنا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کے پجاری تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، ہم ہی عرب کے وہ لوگ ہیں جو مردار بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، ہم بدکاریوں میں مبتلا تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، خون کے رشتوں کو توڑتے تھے، ہم سایوں کو ستاتے تھے، وَنَأْكُلُ الْقَوَىٰ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہم میں جو قوی ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو ان کے حقوق اور جو کچھ ان کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ان کو سلب کر لیتا۔ طاقتوروں کا لقمہ کمزور بنائے جا رہے تھے۔ فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی حالت میں تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حَتَّىٰ يَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ رب کائنات نے انہی اندھیروں کے اندر سے ہمیں نور والا محمد عطا فرما دیا۔ رسول اللہ جلوہ گر ہو گئے، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اور ہم نے ان کا بچپن دیکھا ہے، ہم نے ان کی جوانی دیکھی ہے، ہم ان کے نسب کو بھی پہلے سے جانتے تھے، ان کی صداقت کو بھی جانتے تھے، ان کی امانت کو بھی جانتے تھے، ان کی مہربانیوں کو بھی جانتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی ظلمت قدے کے اندر انقلاب مصطفی کی صدا بلند ہوئی، اس رحمت عالم نے نور بھری آواز میں ہمیں ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کا حکم دیا، صلہ رحمی سکھائی، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، خون ریزی سے روکا، یتیموں کا مال کھانے سے روکا، اور حکم دیا کہ ہم پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں،
ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور صدقہ دیں. وآمنا بہ، بس ان اندھیروں کے اندر یہ نور بری صدا اٹھی اور اس کی کرنیں ہمارے دلوں میں اتر گئیں اور ہم اس محمد عربی کے غلام ہو گئے. ہم ایمان لے آئے. اس ماحول کے اندر اس پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہم نے لبیک کہا. یہ تھے پیغمبر امن رحمت للعالمین کے لائے ہوئے انقلاب کے ابتدائی دور کے خد و خال. حاضرین گرامی قدر، اور اسی دور کے اندر جبکہ دیگر مذاہب کو کہ ماننے والوں کو ان کی اپنی کتابیں کیا تعلیم دے رہی تھی، اسی دور کے اندر ہندوؤں کی کتاب انہیں کیا تعلیم دے رہی تھی؟ سام وید. یہ جو 4 بڑی ویدیں ہیں، ان ویدوں کے اندر ایک کتاب ہے ہندوؤں کی سام وید. اس کا جملہ کیا تھا؟ کس تعلیم اور کس تصور کے تحت یہ ہندوستان کے نظریات جکڑے ہوئے تھے؟ سام وید یہ تعلیم دے رہی تھی، اے ویدک دھرمی راجاؤ اور دوسرے ویدک دھرمیوں، تم شیر جیسے بن کر رعیت یعنی عوام کو کھا جاؤ. یہ وہ تعلیم تھی جو ہندوؤں کی کتابیں ان کو دے رہی تھی کہ شیر بنو راجاؤ، اپنی عوام کو رعیت کو کھا جاؤ اور چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو، پھر اس کے بعد اپنی مخالفت کرنے والوں کے سامنے سے ان کے کھانے تک اٹھا لو. یہ ہے وہ سٹرکچر، ذہنی سٹرکچر جو قوموں کا یہ کتابیں بنا رہی تھی. حاضرین گرامی قدر، ادھر ہندوؤں کی یہ تعلیم اور پھر دوسری طرف تورات کے اندر ان کو کیا تعلیم دی جا رہی تھی؟ عالم عیسائیت کس تصورات کے تحت جی رہا تھا؟ اور ان کی تورات یہودیوں کی مقدس تورات، اس کے باب استثناء میں محکوم ہو جانے والی قوموں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خداوند، یہ یہودیوں کو یہ تعلیم مل رہی تھی کہ جب خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو انہیں ماریو، یعنی جب تم دشمنوں پر غالب آ جاؤ ان کی گردنیں اڑا دو، انہیں محروم کیجیو، نہ ان سے کوئی عہد کیجیو نہ ان پر کوئی رحم کیجیو. یہ تورات کی تعلیم عالم یہودیت کو یہ پیغام دے رہی تھی. ادھر انجیل عالم عیسائیت کو کیا پیغام دے رہی تھی؟ اور یہ بھی انجیل میں لکھا ہے کہ جس کے پاس تلوار نہیں وہ اپنے کپڑے بیچے اور تلوار خریدے. یہودیت کس تصور میں جی رہی تھی؟ عیسائیت کس تصور میں جی رہی تھی؟ ہندوازم کو یہ ساری ہدایات کہاں سے مل رہی تھی اور کیا مل رہی تھی؟ اور پھر یہ الگ بات کہ یہ تحریف شدہ ہے، مگر اس قسم کی تعلیمات کو اپنے مذہب کا درجہ تو دیا ہوا تھا نا. اسی نفرت انگیز ماحول کے اندر آواز ابری، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں اور تاریکیوں کے ماحول میں ایک چراغ جلایا ہے، سراجا منیرا. مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی اور پھر رحمت عالم نے صدا دی، اسلم تسلم. ہے جبر کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی انسانیت، آ میرے دامن رحمت کے نیچے آ جا. اسلم تسلم، اسلام قبول کرتے جاؤ، امن کی چادر کے نیچے آتے چلے جاؤ، سلامتی پاتے چلے جاؤ. پھر نور میں ڈوبی آواز ابری، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. پھر آواز ابری، کونوا عباد اللہ اخوانا. لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں وہ ہستی جو تم میں جلوہ گر ہوئی ہوں. اب میرا کام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں اخلاق کو اس کے نقطۂ کمال تک پہنچا دوں. حاضرین گرامی قدر، پھر پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور پھر پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری قبر بعثت رسالت
ایک اہم واقعہ اس دور کے اندر ابھی تاجدار کائنات نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، وہ معاہدہ حلف الفضول ہے، اور 4 شکیں اس معاہدے کے محرک اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر، اس قتل و غارت کے، بدامنی کے، لوٹ مار کے، بت پرستی کے اس ماحول کے اندر ایک خوشگوار ٹھنڈا خوشبودار جھونکا جو مصطفیٰ نے اس معاشرے کو عطا کیا، وہ معاہدہ حلف الفضول تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے مکے میں یہ پیدا ہونے والا تلواروں کی جھنکار کے اندر امن کے نغمے سنا رہا ہے، امن کا پیغام سنا رہا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ عمل، حضور کا تصور امن، حضور کی کاوش، حضور کی جدوجہد، نہ جانے کیسے کیسے پریشان ہوتے ہوں گے، دنیا کی حالت کو دیکھ دیکھ کر حضور کیسے کیسے پریشان ہوتے ہوں گے۔ پھر معاہدہ حلف الفضول ہوا، سرداروں کو اکٹھا کیا، اور ان سرداروں کو اکٹھا کر کے ایک انجمن بنائی، ایک سوسائٹی بنائی، انجمن بنائی، ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 اہم شقیں اس دور کے اندر ایز لا، ایز قانون مصطفیٰ کریم نے یہ جاری فرما دی۔ سردار قریش کے سردار اس پر متفق ہو گئے، ایک معاہدہ ہو گیا۔ پہلی شق یہ تھی کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، دوسری شق یہ تھی مسافروں کی حفاظت کریں گے، تیسری شق یہ ہے غریبوں کی امداد کریں گے، چوتھی شق یہ تھی کہ زیر دست اور کمزوروں کو ظالموں کے ظلم سے بچائیں گے۔ مصطفیٰ کا یہ عمل تب وقوع پذیر ہوتا ہے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے جدوجہد اس سوسائٹی کے اندر، تاریخ اسے معاہدہ حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور آج کے جدید دور کے اندر اور کچھ عرصہ ماضی کی ایک لیگ آف نیشن بنی، پھر اس کے بعد UN بنی، آج کے موجودہ دور کے اندر UNO کے منشور کے اندر بہت ساری دفعات وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم سے لی گئی، جو حضور کے پیغام امن سے لی گئی ہے۔ دنیا کی اقوام نے آج اس دور کے اندر اور تھوڑا پچھلا عرصہ قبل یہ UNO بنائی ہے، ایک تنظیم بنائی ہے، ایک انجمن بنائی ہے۔ دنیا کے سیانوں نے، بڑوں نے بیٹھ کر سوچا کوئی تو ہو جو جنگوں کو روکے، یہ الگ بات کہ اس کے منشور پر پورا عمل نہیں ہو رہا، مگر سوچا کوئی تو ہو جو مظلوموں کو تحفظ دے، کوئی تو ہو جو امن کی آواز اٹھائے۔ انہی ضرورتوں کے مطابق اس دور کے لوگوں نے آج سوچا ہے یہ عمل میرا پیغمبر امن 1500 سال پہلے مصطفیٰ انجمن بنا چکے تھے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا عمل امن اور پیغام امن۔ حاضرین گرامی قدر، اور پھر ایسا پیغمبر امن کہ اللہ رب العزت سے جب جہاد کا حکم ہوتا ہے، اس جہاد میں بھی رحمت للعالمین کی رحمت نظر آتی، جس طرح آج کی نام نہاد مہذب قومیں حالت جنگ میں، اس دور کے اندر، ایجوکیشن کے دور کے اندر، تعلیم کے دور کے اندر حالت جنگ میں واشی ہو جاتے ہیں، نہ وہ خواتین کو چھوڑتے ہیں نہ وہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری عالمی جنگ جب ہوئی، اس دوسری عالمی جنگ کے موقع پر فرانس کا ایک شاعر تھا، اس نے 200 بندوں پر مشتمل شاعری کی، 200 بند لکھے۔ اس کا عنوان یہ تھا، اس کا مضمون یہ تھا کہ طاقتوروں کے نام پیغام تھا کہ جنگ تو تم کر رہے ہو مگر خدا کے واسطے ماؤں کی گودے نہ اجاڑو۔ ان 2-2 4-4 8-8 ماہ کے، سال کے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بچوں کی لاشوں کے لوتھڑے اڑے فضاؤں کے اندر۔ یہ آج کے دور کا یہ مہذب
نہ ماں کو دیکھا، نہ بیٹی کو دیکھا، نہ بہن کو دیکھا، نہ بچے کو دیکھا۔ اس دور کا تصور جنگ ہے لوگوں۔ اور پھر وہ جو شاعر تھا 200 بند لکھ کر ایک جملہ اس نے اوپر لکھا سب سے اوپر کہ یہ میں نے دوسری عالم جنگ میں شہید ہونے والے بچوں کے لیے میں نے یہ کلام لکھا ہے، 200 بند لکھے ہیں، شعر لکھے ہیں۔ سب سے اوپر لکھتا ہے کہ میری یہ ساری شاعری کربلا کے 6 ماہ کے شہید علی اصغر کے نام کرتا ہوں، علی اصغر کے نام کرتا ہوں۔ تو آج کے دور کا فاشی نہ بچوں کو بخشتا ہے نہ کمزوروں کو بخشتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین دیکھو، اللہ کی طرف سے ظلم اور فتنے کو مٹانے کے لیے جب جہاد کا حکم ہوتا ہے اس میں بھی رحمت للعالمین یہ پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو یہ ہے میرا پیغمبر امن، فرمایا بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، بوڑھوں کو نہ مارا جائے، راہبوں عبادت گزاروں کو نہ مارا جائے، فرمایا کہ ہمیشہ صلح اور احسان کو جنگ میں بھی مد نظر رکھنا۔ پھر فرمایا کہ ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالو کہ مقامی آبادیوں کو تکلیف ہو، اور جب کوچ کرو تو مقامی آبادیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حکم دیا جنگی قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملنے سے نہ روکا جائے۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ، میرا پیغمبر امن نبی۔ پھر حکم فرمایا کہ دشمنوں کو آگ میں ڈال کر جلا دینا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جنگ کی حالت میں درخت نہ اکھاڑے جائیں، فصلیں نہ تباہ کی جائیں، دشمنوں سے لڑنے کی خواہش نہ کی جائے۔ یہ ہے وہ رحمت مصطفیٰ کی جو حالت جنگ میں بھی رحمت للعالمین کی رحمت جلوہ گر نظر آتی ہے، جو میدان جنگ میں بھی جس پیغمبر امن کے امن کا تصور کام کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بہت ساری باتیں، مگر آخری ایک بات اور اس حوالے سے اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے ساری اس وقت ٹویٹ کر دی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان پہلوؤں پر بات ہوگی۔ بڑی دلچسپ حقائق، بڑے کمال کی چیزیں تھیں۔ آئیے صرف آخری بات، ایک جو عالم یورپ اعتراض کرتا ہے آج، جسے ہم پیغمبر امن کہتے ہیں، پروفٹ آف سالویشن کہتے ہیں، پروفٹ آف پیس کہتے ہیں، نجات دہندہ کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یورپ کے مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک الزام لگاتے ہیں۔ کیا الزام؟ کہ محمد نے اپنا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا۔ یہ الزام لگا ان نام نہاد مہذب قوموں کی طرف سے، ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کو انہوں نے ایک طرح کا نشانہ بنایا۔ کیا الزام کیا لگایا؟ کہ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ محمد نے تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے۔ بتائیں کبھی اعتراض سنا آپ نے؟ یہ مشہور اعتراض ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے تلوار کے ذریعے پھیلا۔ آئیے اس سوال کا جواب، عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن، عنوان کو آج کی نشست کے عنوان کو سامنے رکھ کر حقائق کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا یہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے؟ اس سے پہلے جائزہ لیتے ہیں ان کا جنہوں نے یہ الزام لگایا، انہوں نے دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں، ان کے لچھن دنیا میں کیا رہے۔ اعتراض کرنے والی قوموں کا، ان غیر مسلموں کا اپنا عالم یہ ہے کہ 1618 سے لے کر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ محمد نے دین تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے، اور اس دین کو خونی دین بھی کہا۔ معاذ اللہ حضور کو خونی پیغمبر کہا گیا کہ یہ خونی پیغمبر ہے۔ اور یہ جو دین لے کے آئے ہمارے دین اسلام کو، انہوں نے قصاب کی دکان لکھا کہ یہ کسائی کی دکان ہے، ان کے آگے جو آئے یہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی دین مصطفیٰ کو قصاب کی دکان کہا گیا، کبھی مصطفیٰ کریم کو خونی پیغمبر کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا
کہ یہ سارا دین یہ تو پھیلا ہی تلوار کے ذریعے ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آئیے اس سوال کا جواب لیتے ہیں، اور ہمیشہ اگر ذہن میں رہ جائے تو رکھیے ایک روشنی کی طرح سنبھال کر، شاید کسی کا مغالطہ آپ سمجھ کر دور کر سکیں۔ آئیے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اپنے معاملات کیا ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے، جنہوں نے ہم پر خونی، اسلام پر خونی اور مصطفیٰ کریم پر یہ الزام لگایا ہے، ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ یہ سو کالڈ سیولائزڈ لوگ، ان کی اپنی ہسٹری کیا بتاتی ہے۔ 1618 سے لے کر 1648 تک یہ 30 سال بنتے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال۔ 1618 سے لے کر 1648 تک اس میں جرمنی، فرانس، آسٹریا اور سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ ایک کشمکش کا آغاز ہوا، 30 سال تک یہ جاری رہی، اور اس میں صرف جرمنی کے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد مارے گئے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کا خون بہانے والا کون ہے؟ یہ محمد عربی کا غلام نہیں، یہ تم ہو۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی، اس میں انگریزوں نے 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی۔ کتنے؟ یہ بہت امپورٹنٹ، یہ مشہور اعتراض ہے، اس کے جواب کو سمجھیے تاکہ آپ کی وجہ سے شاید کسی کا اگر ذہن میں یہ چیز ہو تو وہ دور ہو سکے۔ 27,000 مسلمانوں کو گوروں نے پھانسی دی جنگ آزادی ہند کے اندر 1857 کے اندر، اور اس کے علاوہ جو 7 دن قتل عام رہا، یہ سیولائزڈ، ہم مہذب ہیں جی، ہم امن کے لمبردار ہیں جی۔ اس کے علاوہ 7 دن تک جو قتل عام ہوا اس کا شمار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امریکی خانہ جنگی 1861 سے لے کر 1865 تک جاری رہی۔ امریکہ کے اندر خانہ جنگی 1861 سے 1865 تک جاری رہی، اور اس میں 8 لاکھ افراد مارے گئے اس امریکن خانہ جنگی کے اندر، اور 8 لاکھ افراد اس میں مارے گئے۔ پھر 1907 کی ہیگ کانفرنس، 1907 کی ہیگ کانفرنس میں غیر مقاتلین کو تحفظ دینے کے لیے ایک قانون بنا۔ غیر مقاتلین کون؟ جو پبلک ہوتی ہے، فوجوں سے لڑتی ہیں، مگر جو عوام ہوتی ہے، جو لڑتی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں گولہ بارود نہیں ہوتا، جو سویلینز ہوتے ہیں، ان کے تحفظ دینے کے لیے ایک معاہدہ ہوا 1907 کے اندر ہیگ کانفرنس کے اندر۔ لیکن اس معاہدے کے بعد جب متحدہ ریاست برقان اور ترکی کے درمیان جنگ ہوئی تو اس معاہدے کے باوجود 2,40,000 غیر مقاتلین مسلمانوں کو شہادت کے جام پلائے گئے، انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ 2,40,000 مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول، جو پہلی، یہ کون ہے؟ انسانیت کا خون۔ میرے پیغمبر امن پر اعتراض کرنے والوں، اپنی تاریخ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اور پھر جنگ عظیم اول، پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک مجموعی طور پر 75 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ کتنے بولے؟ 75 لاکھ افراد پہلی جنگ عظیم، اور 1,86 ارب ڈالر کے وسائل آگ کے اندر جھونک دیے گئے۔ پھر 1918 سوویت یونین نے قازقستان پر حملہ کیا۔ 1918 میں اس سوویت یونین نے قازقستان پر حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر تمام مساجد کو گرا دیا گیا، دینی مدارس منہدم کر دیے گئے، علماء اور اساتذہ کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں، انہیں بھون دیا گیا۔ ان ظالمانہ کارروائیوں میں 10 لاکھ قازقستان کے مسلمان شہید کر دیے گئے۔ 10 لاکھ صرف اس ایک کارروائی کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک، یہ کم از کم 6 سال کی جنگ
مجموعی طور پر 4.5 کروڑ انسان ہلاک ہوئے. دوسری جنگ عظیم 4.5 کروڑ انسان ہلاک ہوئے. صرف ایک شہر اسٹالن گراڈ کے اندر 10 لاکھ افراد صرف ایک شہر کے اندر لقمہ اجل بنے. جرمنی میں 60 لاکھ انسانوں کو گیس چیمبروں میں اڑا دیا گیا, اس کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. بیک وقت 4 بر اعظموں یورپ, امریکہ, ایشیا اور افریقہ پر مسلسل 6 برس تک اس منحوس جنگ کے سائے لہراتے رہے. 4 بر اعظموں کے 59 ممالک اس جنگ کے اندر دست و گریباں رہے, اور جن میں سے صرف ایک ملک امریکہ اس جنگ میں 3 کھرب 60 ارب ڈالر اس نے خرچہ کیا. صرف ایک ملک امریکہ کا خرچہ 3 کھرب 60 ارب ڈالر. دوسری جنگ عظیم کے اندر صرف امریکہ کا خرچہ, صرف امریکہ کی تباہی. پھر آگے 1945 کے اندر امریکہ کے ٹرومین, برطانیہ کا چرچل اور روس کے اسٹالن نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ ایٹم بم گرانے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر امن کی طرف انگشت تان دراز کرنے والوں اور اس دین مصطفیٰ کو قصاب کی دکان کہنے والوں, تاریخ یہ کیا بتا رہی ہے؟ تم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد 1946 یوگوسلاویا میں کمیونسٹوں نے 24,000 سے زائد مسلمانوں کو تحقیق کر دیا. 17,000 سے زیادہ مساجد اور مدارس کو مسمار کر دیا گیا. پھر 1979 سے لے کر 1999 کے دوران روس نے افغانستان کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا. 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. پھر اس کے بعد اپریل 1992 سے ستمبر 1992 تک کم و بیش صرف 6 مہینے کے اندر بوسنیا کے اندر 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. 5 لاکھ بے گھر کر دیے گئے. 50,000 مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کی گئی. اور 1992 کے بعد سے کچھ عرصہ بعد تک بوسنیا, کسوا اور چیچنیا کے 5 لاکھ مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. حاضرین گرامی قدر, پھر 7 اکتوبر 2001 سے لے کر 12 نومبر 2001 تک صرف ایک ماہ میں امریکہ نے افغانستان میں 90,000 بے گناہوں کو قتل کیا. یہ ہے ان کی ہسٹری, یہ ہے ان کی تاریخ. اب جس دین کو قصاب کی دکان کہتے ہو اور جس محمد کو معاذ اللہ تم خونی پیغمبر کہتے ہو, استغفر اللہ العظیم, اس پیغمبر امن و سلامتی کا کردار بھی دیکھو. آپ ذرا توجہ سے مسلمانوں اب آؤ اپنی ہسٹری کی طرف. تاجدار کائنات نے بھی جنگیں لڑی, حضور نے بھی غزوات لڑے, مگر سنیے جو بڑے غزوات ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 7 ہے. کتنی ہے؟ 7. اب یہ حقائق ذرا کان کھول کے سنیے. ٹوٹل غزوات 7. غزوہ بدر, اس میں 22 مسلمان شہید ہوئے, 70 کفار مارے گئے. ایک طرف اعتراض کرنے والوں نے پوری انسانیت کو جس طرح تحقیق کیا ہے, کروڑوں افراد کو جنہوں نے اس دنیا سے چلتا کیا ہے, موت کے گھاٹ اتارا ہے, کروڑوں افراد کا خون ان مہذب قوموں کی گردنوں پر ہے جو اعتراض میرے مصطفیٰ پہ کرتے ہیں. اس مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو. غزوہ بدر لڑی, صرف 22 مسلمان شہید ہوئے, 70 کافر مارے گئے. غزوہ احد ہوئی, 70 مسلمان شہید ہوئے, صرف 30 کافر مارے گئے. غزوہ احزاب ہوئی, 6 مسلمان شہید ہوئے, 10 کافر مارے گئے. غزوہ خیبر ہوا, 18 مسلمان شہید ہوئے, 93 کافر مارے گئے. پھر سریہ موتا ہوا, 12 مسلمان شہید ہوئے. اور کافر کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کتنی تعداد کافروں کی مری. پھر غزوہ فتح مکہ, 2 مسلمان شہید ہوئے, 12 کفار مارے گئے. غزوہ حنین اور طائف, 6 مسلمان شہید ہوئے, 71 کافر مارے گئے. اب
اگر ان کی تعداد جمع کی جائے اعتراض کرنے والوں کی اور اس دین کو کساب کی دکان کہنے والوں کی، تو وہ کروڑ تعداد میں وہ لوگوں کی جاتی ہے جن کے خون سے ان ظالموں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور جن پر اعتراض ہوتا ہے اس مصطفیٰ کی حیات مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹوٹل بڑی جو جنگیں لڑی گئی جنہیں غزوات کہا گیا ہے وہ ٹوٹل 7 ہیں، اور پھر اس کے بعد جو چھوٹی بڑی کاروائیاں اسلام کی پوری ہسٹری حضور کی حیات طیبہ کے اندر جو پوری ٹوٹل کاروائیوں کی تعداد ہے، اس میں شہید کتنے ہوئے، کاروائیوں کی تعداد کیا ہے، شہید کتنے ہوئے، جہنم رسید کافر کتنے جہنم رسید ہوئے، اس میں تبلیغ اسلام اور تکمیل معاہدات کے ضمن میں 5 کاروائیاں ہوئی ٹوٹل حضور کی حیات مبارکہ میں، تکمیل معاہدات اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ٹوٹل 5 کاروائیاں ہوئی، جس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، کوئی کافر نہیں مرا۔ پھر بدھ شکنے کی ٹوٹل 3 مہمات ہوئی، جب حضور نے بدھ توڑنے کے لیے بھیجا صحابہ کو 3 مہمات ہوئی، نہ کوئی مسلمان شہید ہوا نہ کوئی کافر مارا گیا دشمن کی طرف سے۔ پھر ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوئی، اور جب انہوں نے ڈاکہ ڈالا پھر جو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، یہ 10 واقعات ہوئے پوری حیات نبوی میں، 10 واقعات ہوئے۔ ان واقعات کے اندر 19 مسلمان شہید ہوئے، 12 کافر مارے گئے۔ پھر ذاتی نوعیت کے واقعات وہ 5 ہوئے، جس میں کوئی شہید نہیں ہوا مگر مقتولین اور کفار مقتولین کی تعداد 5 ہے۔ پھر غلط فہمی کی بنا پر کچھ واقعات پیش آئے، ان کی تعداد ٹوٹل 6 ہے، اس میں 127 کافر مارے گئے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو کاروائیاں کی گئیں ان کی تعداد 38 ہے، 38 کاروائیاں سرحدوں کی حفاظت کے لیے کی گئیں۔ 73 صحابہ شہید ہوئے اور 11 اس میں کافر مرے۔ پھر اس کے بعد دشمن کی طرف سے دھوکہ دہی اور بغاوت کے واقعات ٹوٹل 8 ہوئے، اس میں 82 مسلمان مارے گئے، اور اس میں کم 410 اس میں کافر مارے گئے۔ اب جنگیں، غزوات، سرایا اور چھوٹی موٹی جو جتنی کاروائیاں ہوئی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 82 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ چھوٹے موٹی مہمات، غزوات، سرایا، کاروائیاں، ٹوٹل حیات نبوی میں جو مہمات بھیجی گئیں، جو کاروائیاں کی گئیں، ان کی تعداد 82 بنتی ہے، 82۔ اور لوگوں اب جو ان 82 کاروائیوں میں اب سنو، جس مصطفیٰ پر معاذ اللہ دنیا میں تلوار چلا کر دین پھیلانے کا الزام لگایا جاتا ہے، 82 کاروائیوں کے اندر مسلمان اور کافر ان کی جو ٹوٹل تعداد جو دنیا سے گئی ہے وہ صرف 1161، صرف 1161۔ اس میں کافر اور مسلمان دونوں ملا کر 82 کاروائیوں کے اندر 1161 جانیں گئیں، 1161 صحابہ اور کفار ملا کر ٹوٹل 82 غزوات، سرایا اور مہمات کے اندر ٹوٹل 1161 لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، جس میں کل مسلمان 446 تھے۔ تمام غزوات حضور کی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات لڑے گئے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، طائف ہو، پھر فتح مکہ کا سفر ہو، اور جتنی کاروائیاں ٹوٹل میں نے ان کی تعداد بھی بتا دی، یہ ٹوٹل تعداد 82 ہے۔ کتنی ہے؟ بولے تھوڑا اونچی بول دے، کتنی ہے؟ مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں۔ کتنی ہے تعداد؟ 82۔ ان 82 کاروائیوں میں ٹوٹل دونوں طرف سے جو مارے گئے، دونوں طرف سے وہ 1166، اور ان 1166 میں ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے وہ 446، 446 صحابہ شہید ہوئے، اور بقیہ کتنے بچے؟ ان 82 لڑائیوں کے اندر
جو کافر مارے گئے ان کی تعداد ٹوٹل 715 ہے. کتنی ہے؟ 715. اب اعتراض کرنے والے خونی دین، قصاب کی دکان، معاذ اللہ خونی پیغمبر، معاذ اللہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کوئی ایک مثال دنیا میں دے دو کہ صرف 715 مار کر 10 لاکھ مربع میل کے علاقے پر جھنڈا لہرایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور کے وصال تک، وصال مصطفیٰ تک 10 لاکھ مربع میل پر کلمہ طیبہ کی خوشبو پھیل چکی تھی. ٹوٹل مارے کتنے گئے؟ کتنے؟ اونچا بولے، ابھی میں نے بتایا کتنے. ٹوٹل جو کافر مرے ہیں وہ 715 ہیں. 440 مسلمان. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو کوئی مثال تاریخ میں دے دو کہ صرف 715 مار کر پورے 10 لاکھ مربع میل پر اپنا دین نافذ کر دیا ہو. یہ ہمارا کیا بتاتا ہے کہ 10 لاکھ مربع میل کا فتح ہونا یہ کام تلوار کا نہیں ہے، یہ محمد کے کردار کا. یہ کام تلوار کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے کردار کا ہے. یہ ہے اس اعتراض کا جواب. تلوار کے ذریعے دین پھیلا ہے. کوئی مثال دے دو، آدم سے لے کر حضور تک پورے اتنے ہزاروں سال بیتے، کوئی مثال دے دو کہ صرف 715 مار کر 10 لاکھ مربع میل پر اپنا دین پھیلا دیا. یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا. بات تلوار کی نہیں ہے، بات فقط اتنی ہے، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. بات فقط اتنی ہے کہ خلق تیرے نے مولے دنیا. بات تلوار کی نہیں ہے، بات فقط اتنی ہے کہ خلق تیرے نے مولے دنیا، جڑا آوے او بک جاوے. تم تلوار کی بات کرتے ہو، لوگ آتے تھے چہرہ دیکھ کر ہی دل ہار جاتے تھے. وہاں کہاں تلوار چلائی تھی؟ لوگ آتے تھے خلق محمد، ہاں خلق مصطفیٰ کی تلوار چلی ہے، دلوں پہ چلی. کہ وہ تلوار ہے خلق کی جو دلوں پہ چلی. 10 لاکھ مربع میل پر اللہ کا دین پھیل گیا. آج نگرانی قادر ان بدبختوں کے نزدیک معاذ اللہ یہ خونی پیغمبر ہیں، ان کی تلوار انسانیت کے دشمن ہے. ان کی تعلیمات سے معاذ اللہ خونی بو آتی ہے. ان کا لایا ہوا دین قصاب کی زبان ہے، اور ان کا دیا ہوا فلسفہ جہاد دہشت گردی ہے اور فساد فی الارض ہے. اور دوسری طرف 15 بانکوں میں وہ جو میں نے یورپ کی مثالیں دی ہیں، باقاعدہ ان کے سالوں کے حساب سے جو تاریخی حوالے سے بتایا، اس سال سے سال تک یہ ٹوٹل 15 مارکے ہوئے یورپین کے. 15 مارکوں میں اگر ان کو جمع کرو تو کروڑ ہاتھ تعداد وہ بنتی ہے جو انسانیت ان کے ہاتھوں سے مری ہوئی ہے، جو انسانیت ان کے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتری ہے. 15 مارکے ایک طرف، تمہارے 15 مارکے کروڑوں انسانیت کے قاتل ایک طرف. 82 مارکے ہیں، صرف 715 کافر مارے جا رہے ہیں. تو یہ تلوار کا فیض نہیں، یہ کردار کا فیض ہے، یہ نگاہ کا فیض ہے. حاضرین گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ کریم کا یہ عمل تلوار کا کام نہیں ہے یہ. اور پھر فلسفہ جہاد کو سمجھو. حضور نے جہاد کو ایگریسونیس نہیں بنایا، جارحیت نہیں بنایا، بلکہ ایز پھر ڈیفینس. صرف مظلوموں کو بچانے کے لیے ظالموں سے جہاد کا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا پڑا، اور وہ بھی اپنی رحمت کے فرامین کے سائے میں. یوں نہ کرنا، یوں کرنا، یوں نہ کرنا، یوں کرنا. کوئی شتر بے مہار نہیں چھوڑا ہوا تھا، باقاعدہ اس کے بھی قوانین وضع کیے تھے. کیوں؟ کمانڈر پیغمبر امن عالم، پیغمبر امن عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم تھے. اور حضور نے
یہ ساری کائنات کو، دنیا کو اپنے پیغام امن کی خوشبو سے حضور نے آشنا فرما دیا، اور آج بھی دنیا مصطفیٰ کریم کے پیغام امن سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سر اٹھا کے چلا کرو، اللہ نے اس مصطفیٰ کا ہمیں امتی بنایا ہے، اس مصطفیٰ کو امتی بنایا ہے۔ اس کا پیکر دل نواز اللہ نے بڑے لاڈ سے بنایا، اور پیکر دل نواز لاڈ اور پیار سے بنا کر ان اللہ تعالیٰ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری 2 منٹ، ان اللہ تعالیٰ خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، فجعل راسہ من البرکہ، کیسا پیغمبر امن ہمیں عطا کیا۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اللہ نے حضور کے سر کو برکت کے نور سے بنایا ہے، سر مصطفیٰ برکت کے خزانوں سے بنا، وعینیہ من الحیاء، حضور کی آنکھوں کو حیا کے نور سے بنایا، وأذنیہ من العبرہ، حضور کے کانوں کو عبرت کے نور سے بنایا، ولسانہ من الذکر، رب نے اپنے ذکر کے نور سے محمد کی زبان بنائی، مصطفیٰ کی زبان بنائی، وشفتیہ من التسبیح، تسبیح کے نور سے حضور کے ہاتھوں کو بنایا، رحمتہ من وجہہ من الرضا، اپنے رضا کے نور سے رب کائنات نے مصطفیٰ کا چہرہ بنایا، وکفیہ من السخاوہ، سخاوت کے نور سے حضور کے ہاتھوں کو بنایا، اتنے لاڈ سے محمد بنایا، پھر فرمایا اے میرے مصطفیٰ میں نے بڑے اہتمام سے تجھے بنایا ہے، اب سن، لعمرک، تو جب سے ہے، جب تک ہے، تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم تیرا رب اٹھا رہا ہے، جس کی حیات اور زندگی کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی وہ، اور پھر فرمایا، امام حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ محبوب جب عطا کیا پھر آواز دی، فرمایا کہ میں نے اپنا سب سے خوبصورت تحفہ ارسلہ الی ہذہ الامہ، یہ امت کو عطا کر دیا، فقال ھذا ہدیتی الیکم، تو میرے لوگوں یہ جو پیکر مصطفیٰ ہے یہ تمہارے رب کا تمہاری طرف تحفہ ہے، فارفو قدر ہدیتی، اس ہدیے کو پہچانو، اس کی عزت کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ہے وہ ہمارا پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فارماسیوٹیکل کمیونٹی کے تمام نوجوانوں کو، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے اس پہلو پر ہر سال یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی وساطت سے کم از کم آج اس کی وساطت سے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر ہونے والے ایک بہت بڑے اعتراض اور اس کی حقیقت اور اس کے جواب سے آپ حضرات کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ آشنا ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں امن کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امن والے لوگ ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری امن کا پیغام ہمیں سکھایا ہے، وہ سفیر امن، پوری دنیا میں امن کا پیغام، جس دور کے اندر دہشت گرد اسلام کو معاذ اللہ دہشت گرد چہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، پورے یورپ کے اندر اسلام کا حقیقی چہرہ اہل یورپ کے سامنے لانے والی شخصیت کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ، اور پھر امت کی خاطر باقاعدہ طور پر ایک نصاب ترتیب دے دیا ہے، نصاب امن ترتیب دے دیا ہے۔ یہ ہے وہ جد و جہد، ہاتھ میں بندوق نہیں پکڑائی، کتاب پکڑائی ہے، اور اس نصاب کو ضرورت ہے اس عمل کی کہ آج ہم اپنے سکولوں کے نظام تعلیم میں شامل کریں۔ بچہ جب شعور کی آنکھ کھول رہا ہو، اس کی کانوں کے اندر امن کے نغمے الاپنے ضروری ہیں، تاکہ وہ دہشت گرد نہ بنے، تاکہ وہ امت مسلمہ کے لیے رحمت کا پیغام بر بنے، دنیا کے لیے سکون اور آشتی کا ایک ذریعہ بنے۔ اور کسی مفکر نے بڑی کمال کی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ تہذیبوں کی جنگیں، قوموں کی جنگیں کلاس روموں کے اندر لڑی جاتی ہیں۔ کلاس روموں کے اندر کیا مطلب؟ قومیں نصابوں کے اندر بنتی ہیں، نصابوں کے اندر بنتی ہیں، اور ان قوموں میں طاقتور جنہیں قومیں کہا جاتا ہے، ان اپنے نصابوں کے اندر ایسا مواد ڈالا ہے جو ان کی نسلوں کے اندر ایک کرنٹ بڑھتا ہے، ان کے نیشنلزم پیدا کرتا ہے، ان کے اندر جینے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے،
انہیں بتاتا ہے تم کون ہو، کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نصاب ہمیں الا ماشاءاللہ نہیں بتاتا کہ تم محمد عربی کے غلام ہو، تم محمدی ہو اور تمہارا کردار اس خوشبو کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے، ہمارا نصاب نہیں بتاتا۔ تو جو نصاب شیخ الاسلام نے بتایا، ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج بچوں کی سطح پر، اسکولوں کی سطح پر اس نصاب کو باقاعدہ نافذ کیا جائے، تاکہ دہشت گرد نہ پیدا ہوں، اسلام سے متنفر کرنے والے نہ پیدا ہوں، ایسی نسلیں پیدا ہوں جدھر سے گزرتے چلے جائیں محمد عربی کے کردار کی خوشبو پھیلتی چلی جائے۔